بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقال سبحانہ وتعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ البتہ بعض معجزات کا تعلق ولادت اور ولادت کے فوراً بعد سے ہے، اور بعض معجزات ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اعلان نبوت اور دعوی نبوت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اصحاب کے درمیان ہے، تو یاد رکھیں وہ بھی معجزات ہیں، نہ فقط مجازی اعتبار سے بلکہ حقیقی اعتبار سے، کیونکہ اس وقت دعوی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام تھا، اور بعض لوگ ایمان لائے تھے، بعض لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا اس دوران جب بھی آپ نے کوئی معجزہ دکھایا تو وہ شرائط کے ساتھ یعنی دعوی نبوت کے ساتھ تھا، لوگ اس کو دیکھ کے ایمان بھی لاتے تھے، اور بعض وہ لوگ بھی تھے جو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ جنگ تبوک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فقط 10 خرمے یعنی 10 کھجوریں بچی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو منگایا اور دعا کی، اور اس کے بعد اصحاب کو بلایا، اور وہ کھجوریں بھی ختم نہیں ہوئیں بلکہ مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی، اور سب نے اس کھجوروں کو تناول فرمایا، پیٹ بھر کے کھایا۔ یہ وہ واقعہ تھا جنگ تبوک کا، اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ ایک اور جنگ میں پیش آیا کہ جب پانی ختم ہو گیا تو آپ نے کہا کہ ایک ایسا برتن لاؤ کہ جس میں کچھ پانی ہو، لہٰذا جب وہ پانی لایا گیا، مشک لائی گئی، تو آپ نے اس مشک میں ہاتھ داخل کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم لوگ پانی پیو، یہاں تک کہ سب انسانوں نے اور حیوانوں نے پانی پیا اور وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ حیات القلوب میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے قطعہ بن نعمان، ایک جنگ میں ایک ایسا وار ہوا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، میری ایک بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ مجھے پسند کرتی ہے، وہ اگر مجھے اس عالم میں دیکھے گی، اس آنکھ کو دیکھے گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ تو آپ نے اس شخص کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے جناب قطعہ بن نعمان کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد دعا کی اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھوں کو ان کے حلقے میں رکھ دیا، اور وہ آنکھ بالکل صحیح ہو گئی، اور آخر عمر تک اس آنکھ سے وہ بالکل صحیح دیکھتے تھے۔ اور بعض جگہ یہ بھی نقل ہوا کہ دوسری آنکھ میں تو کبھی کبھی درد ہو بھی جاتا تھا، لیکن وہ آنکھ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ذریعے سے صحیح ہوئی وہ ہمیشہ صحیح رہی۔ جنگ بدر میں چند اصحاب رسول اللہ زخمی ہوئے، ان میں سے ایک تھے معاذ بن افرا۔ ان کے ہاتھ پہ ایک ضربت لگی جو ابو جہل نے ماری تھی، اور اس کی وجہ سے ہاتھ معلق ہو گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہاتھ کٹ چکا تھا، تو آپ نے لعاب دہن کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں کو جوڑا، اور اس طرح سے وہ دوبارہ جسم کا حصہ بن گئے اور جڑ گئے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی زخم بھی تھا۔ اور اسی طرح سے جب عامر بن معاص کی ٹانگ پر حملہ ہوا اور زخمی ہوئی تو آپ نے وہاں بھی لعاب دہن لگایا اور وہ ٹانگ صحیح ہو گئی۔ ایک روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مطہر حضرت عبداللہ یعنی اپنے والد ماجد کی قبر مطہر پہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی۔ قبر شگافتہ ہوئی اور جناب عبداللہ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے گواہی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ آپ نے سوال کیا ومن ولیوں کا، تمہارا ولی، آپ کا ولی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ومن ولیوں کا، تمہارا ولی کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میرا ولی علی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ بس میرا ولی بھی علی ہے۔ اور عیناً یہی واقعہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر پر ہوا۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں سے نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ دلیل ہے اس امر کی کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ بنت وہب دونوں مسلمان دنیا سے گئے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا تو آپ نے بھی قبر مطہر میں اس چیز کا اعلان کیا کہ علی ہمارے بھی ولی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا، وہ فرماتی ہیں کہ وہ خشک ہو چکا تھا، بیکار ہو چکا تھا، فقط ایک تنے کی صورت میں تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو اس کے بعد وہ درخت سرسبز ہو گیا اور ہمیشہ اس میں سے تازی کھجوریں نکلتی تھیں، اور ہر صبح اور دن کے مختلف ایام میں جب کھجوریں گرتی تھیں تو میں ان کو اٹھاتی تھی اور وہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی میں بچوں کو دے دیتے تھے۔ ایک دن کچھ کھجوریں نہیں گریں تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے جواب دیا کھجوریں نہیں گریں، تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ آپ کھجور کے درخت کے پاس گئے اور کچھ اس سے کہا تو وہ درخت جھکتا چلا آیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب یہ میں نے دیکھا کہ درخت جھکا اور آپ نے ان کھجوروں کو توڑا تو اس منظر کو دیکھ کے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما کہ جو اس کا بھائی ہو اور اس کی شباہت اس میں ہو۔ اور اسی رات مولا علی علیہ السلام کا خلقت کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے رحم مطہر میں مولا علی علیہ السلام منتقل ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ مولا علی علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، ان کی ولادت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی وصی اور ان کے جانشین اور وزیر ہوئے۔ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ جب جنگ بدر عروج پہ تھی تو ایک جانب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ کا نزول ہوا تو دوسری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات ظاہر کیے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ کہ آپ نے چند سنگریزے اور مٹی لی اور دشمنوں کی جانب پھینکی اور ایک ایسا طوفان آیا اور آندھی آئی کہ جس کے بعد وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور غلبہ پایا۔ یہ تھے چند معجزات، اور انشاءاللہ کچھ معجزات اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔